حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مکینوں میں جلا سکتی ہے شمع کو جلا سکتی ہے شمع کشت کو موج نفس ان کو الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ آج میں ان یاران باصفا شہیدان عشق و وفا وارثان بلال اور عشاق نبی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا جن کا دل عشق نبی سے سرشار تھا جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا پیغام سنایا تھا صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا تھا جنہوں نے امت کو نبی سے پیار کرنا سکھایا تھا محبت نبی کا طریقہ بتایا تھا جن کو دنیا علماء دیوبند کہتی ہے عزیز ساتھیوں میں حیرانیت کے اتھا سمندر میں سرگرم اور پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح لب کشائی کر سکوں جس کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے ان کے کن کن گوشوں کو نوکے زبان پر لاؤں ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں ان کی کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں مولانا قاسم نانوتوی کے سفر حج کی منظر کشی کروں یا دورے یا روزہ اطہر پر مولانا حسین احمد مدنی کے دورہ حدیث کی جھلک دکھلاؤں یا عشق نبی سے بیتاب مولانا گنگوہی کے دل کا تذکرہ کروں کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں خدا را جاؤ اگر تم سے ہو سکے تو علماء دیوبند کے عشق نبی کی داستان تاریخ کے اوراق سے پوچھو مکہ کی گلیوں مدینے کے ریگستانوں سے پوچھو علماء دیوبند کے عشق نبی کی داستان بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو مالٹا کے قید خانوں سے پوچھو علماء دیوبند کے عشق نبی کی داستان شاملی کے میدان سے پوچھو یہ سب تمہیں عشق نبی علماء دیوبند کے عشق نبی کے نغمے سنائیں گے اگر سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوتا تو عشق نبی کا طریقہ ہمیں معلوم نہ ہوتا محبت نبی کا وجود نہ ہوتا عشق نبی کو ہمیں اپنے سینوں میں بسانا نہ آتا محبت سے نبی کی محبت سے ہمیں نبی سے پیار کرنا نہ آتا حضرات دیوبند مولانا قاسم نانوتوی جیسی ہستی سے کون نا واقف ہے انہیں کون نہیں جانتا جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر
سب سے بڑے قائد اور سب سے بڑے رہنما ہے۔ جب بیت اللہ حج کرنے جاتے ہیں تو مدینے سے 7 میل پہلے اپنے جوتے اتار لیتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت یہ پتھریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگیں گے، پیروں کو تکلیف ہوگی، پیروں میں زخم آ جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا پیروں میں پتھر لگے اس کی کوئی بات نہیں، پیروں میں زخم آ جائے اس کی کوئی بات نہیں، میں اپنے جوتے اس لیے اتارتا ہوں کہ آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین پر علماء، اس سرزمین پر رسول اللہ کے نبوت والے قدم پڑے ہو اور قاسم نانوتوی کا گستاخ جوتا کہیں رسول اللہ کے قدموں پر نہ جائے۔ اللہ اکبر، کیا عشق رسول تھا۔ ایک موقع پر مولانا نانوتوی کو انگریز گرفتار کرنے کے لیے آتے ہیں تو حضرت 3 دن وہ پوش ہو کر باہر نکل گئے۔ کسی نے کہا حضرت آپ 3 دن کے بعد باہر نکل آئے، ابھی تو آپ پر وارنٹ باقی ہے، ابھی تو آپ پر وارنٹ باقی ہے، انگریز آپ کو پھانسی دے دے گا۔ حضرت نے کہا میں 3 دن کے بعد باہر نکل کر اس لیے آیا ہوں کہ میرا نبی غار میں 3 دن رہا تھا، خدا کی قسم اگر میرا نبی غار میں 3 دن نہ رہا ہوتا تو ایک قاسم بھی 3 دن روپوش نہ ہوتا۔ وہ قاسم نانوتوی کو جس کو نبی کی محبت نے اپنا سچا دیوانہ بنا دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں روز اشعار کہتا ہے، روز اطہر کے باہر کھڑے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت اندر کیوں نہیں جاتے؟ حضرت نے فرمایا ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اندر گئے تو باہر آتے ہوئے مسکرائے۔ کسی نے کہا حضرت کیا ہوا؟ حضرت نے عجیب اشعار کہے، فرمایا کہ میرے آقا کا تو مجھ پہ اتنا کرم تھا، میرے آقا کا تو مجھ پہ اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے، کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے میرے آقا کا تو مجھ پہ اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے۔ بتا دو کوئی صاحب